ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا آج ایک بہت ہی سینسٹیو اور مشکل سبجیکٹ پہ بات کریں گے, وچ از سوسائڈ, اور کس طرح ہم اس کی پریولنس دیکھ رہے ہیں, کس طرح اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو یہ جان کر بہت تکلیف ہوگی, بہت حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں روزانہ 15 سے 35 خودکشیاں کی جاتی ہیں, اور ہر خودکشی جو باور ہو جاتی ہے نا, جو انسان اپنی زندگی لے لیتا ہے, اگر اس کا تناسب دیکھا جائے, اس کا ریشو دیکھا جائے, تو تقریباً 100 کے قریب خودکشی یا سوسائڈ اٹیمپٹ کی جاتی ہے, جو کہ ناکام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سال بھر میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس طرح کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں, اور 12,000 اینولی سوسائڈز کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کمٹ کی جاتی ہیں. اس میں اگر ایریا وائز ریجنلی بھی آپ دیکھیں اور تناسب ویسے بھی دیکھا جائے تو یوتھ کا ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کی طرح ہم اتنا بڑھتی ہوئی ہوپلیسنس دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی لینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟ کیسی وہ سرکمسٹانسز ہوں گی کہ کسی کو موت اپنی زندگی سے بہتر لگے؟ کیا یہ ایک ایسی وشسنس ہے جہاں ایک انسان اپنے آپ کو انہرڈ, انسین فیل کر رہا ہے؟ اور پھر کیا ہوا اس خاندانی نظام کا, اس کمیونٹی کا, جو ہمارا فخر ہے کہ جی ہم ایک بہت ہی کلوز نیٹ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں. اگر ہم ایک سے دوسرے کی بات نہیں سن سکتے, ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے سکتے, تو پھر ویئر از اٹ that we are going wrong؟ ہم کہاں پہ اتنے کمزور پڑ گئے ہیں, یہ آج بات کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پورا ہفتہ خودکشی کو پریونٹ کرنے یا اس کی روک تھام کے لیے کام کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. کل اسپیسیفکلی وہ دن ہے کہ آپ سوسائڈ پریونشن کی زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس طرح کے سبجیکٹس کو مین اسٹریم کرنا بہت اہم ہے تاکہ کچھ روک تھام اور کچھ ٹھوس اقدامات لیے جا سکیں. آئیے سب سے پہلے میں آج کے ہمارے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں, who are all experts and they will add a lot of depth and value to my conversation today. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہا صابری, who is a public mental health expert. ایک میکرو جائزہ لیتے ہیں کہ انتظامیہ, قوانین, معاشرہ کیا کر سکتا ہے, نہ صرف اویئرنیس کو ریز کرنے کے حوالے سے بلکہ اس کی پریونشن کی طرف بھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہوش داؤد, who is a clinical psychologist. کرنٹلی آپ بہت سارے ایسے اقدامات اور خصوصی طور پہ ایونٹس پہ انوالوڈ ہیں جہاں پہ سیمینارز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, اویئرنیس ریز کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ آگے آئے, اینڈ ریسورسز آر اویلیبل. تھینک یو سو مچ مہوش فار میکنگ ٹائم فار اس. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, آپ نے حال ہی میں ان کو دیکھا تھا. شی از این امپیکٹ انویسٹر, شی از اے فلم پروڈیوسر اینڈ اے ہیومینیٹیرین. ان کا لیٹسٹ ورک جو ان کا پروڈیوس ورک تھا دریا کے اس پار, یہ ایک شارٹ فلم ہے جس میں خصوصی طور پہ نوجوانوں کی اس تکلیف, اس ہوپلیسنس اور مینٹل ہیلتھ کرائسس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا, خصوصاً ناردرن ایریاز آف پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہے نگت اکبر شاہ. بہت بہت شکریہ نگت آپ کے بھی موجود ہونے کا. ڈاکٹر طاہا, اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس پیچی ہیں, کچھ نمبرز آپ ہی نے مجھ سے شیئر کیے تھے جو میں نے انٹروڈکشن میں لوگوں کو دیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تاثر ہے یا تصور ہے یا ڈیٹا بیکڈ انالیسز ہے کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ خودکشیاں اٹیمپٹ ہوتی ہیں, سب سے زیادہ خودکشی کارگر ثابت ہوتی ہے, لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ کو بیٹھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ناردرن ایریاز میں اسپیشلی جو گلگت بلتستان کا ریجن ہے تو اس میں رپورٹڈ ہے ہائیسٹ ریٹس آف سوسائڈ امنگ, اینڈ جو پرائمری اس کے وکٹمز ہوتے ہیں وہ ہیں خواتین. اور جو اس پہ کافی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور آف کورس آپ کو بہن بھی بتائیں گی اس کے بارے میں ان ڈیٹیل. بٹ جو پرائمری ریزن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ایجوکیشنل جو گروتھ ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کی. تو مطلب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, اسپیشلی ویمن. ویسے بھی یوزلی ویمن پڑھائی میں دے مچ بیٹر لڑکوں سے, تو وہاں کے کہ ویمن وہ ایجوکیٹ ہو جاتی ہیں, بٹ بیکاز آف لیک آف اپرچونیٹیز اور بیکاز ان کو انہی مرد حضرات کے ساتھ اینڈ اپ ہونا ہوتا ہے جو اتنا نہیں پڑھ پاتے, اور آف کورس ان کی تھوڑی سی بیکورڈ سوچ ہو, تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہائر ریٹ آف سوسائڈ ان دیٹ ریجن, اور پلس ایکسیس بھی زیادہ ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ وین یو سے دس, بیکاز نکت آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے تو انسان میں شعور آتا ہے, اس کو دنیا میں اور وسعت نظر آتی ہے, نئی اپرچونٹیز نظر آتی ہیں. گلگت بلتستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے where we take pride that there is a 100% literacy rate. اس کے باوجود ہوپلیسنس, ڈپریشن اور خودکشی کا ہائیسٹ نمبر ہونا, یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ تو آلموسٹ 100% ہے، لیکن اس لٹریسی ریٹ کے بعد ان کے پاس جاب لیسنس ہے، اور یہ ہے فائنینشیل فرسٹریشن. اور خواتین چونکہ وہ سوشل لیڈر میں سب سے نیچے ہوتے ہیں تو فائنینشیل فرسٹریشن کے سب سے زیادہ وہ شکار ہوتے ہیں، رائٹ. تو اس وجہ سے ان کے پاس بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیلنگز، اپنے ویوز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں، جیسے کہ دے اینڈ اپ ود دوز سیم لائک سوشل نورمز، تو وہ کچھ اور نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو یہی ایک راستہ نظر آتا ہے. اور ایجوکیشن تو ہے لیکن ایجوکیشن معیاری شاید نہیں ہے، تو معیاری ہونی چاہیے، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، آدمیوں کی بھی اور خواتین کی بھی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ مل کے کو ہیبیٹیٹ کیسے کرتے ہیں ایجوکیٹڈ جب بن جاتے ہیں. اب تو صرف یہ ہے کہ جتنی بھی ایجوکیشن وہ خواتین حاصل کر لیں ان کو وہی رولز دیے جاتے ہیں جو صدیوں سے ان کو دیے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نگہت کہ یہ جو کوڈز ہیں کچھ ہمارے نارمز ہیں، یعنی اگر آپ میں ٹریڈیشنل پاکستانی میڈیا کو دیکھتی ہوں 70 کی 80 کی دہائی میں مہوش، تو کہا جاتا تھا مثال کے طور پہ عصمت دری کے واقعات، اگر کوئی ریپ ہوتا ہے، کوئی ہراس ہوتا ہے تو خاتون کو کہا جاتا ہے کہ دس از این اٹیک آن یور آنر، اور بہت باعزت، بہت آنریبل سمجھا جاتا ہے کہ ایسی خاتون اپنی زندگی کو خود ختم کر لے. یہ انفارچونیٹ روایات ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کی ہوئی ہیں، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس نے بھی بتایا کہ ہم اس پرٹیکولر ریجن میں خواتین کا جو ہے وہ پریکٹس زیادہ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس جینڈر، جیسے کہ میلز، کہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ خواتین سوسائڈ کرتی ہیں، اپنی جان لے لیتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز یہاں پر سدرا میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، وہ ہے ہمارے یوتھ جو کہ اس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں. ایجوکیشن کمپٹیشن، جب میں 2017 میں گلگت گئی تھی ورکشاپس کنڈکٹ کرنے، تو وہاں پر میں نے ایسے بچے دیکھے تھے جو بہت زیادہ انتھوزیاسٹک اور انرجیٹک تھے ٹورڈز دیئر اسٹڈیز، بٹ جو کمپٹیشن میں نے وہاں دیکھا وہ یہ تھا کہ میری 97% آئی ہے اور اس کی 98% آئی ہے. کین یو امیجن کہ صرف ایک پرسنٹیج پہ بھی ان کا جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ہماری یوتھ میں وہاں پایا جاتا ہے. اچھا، یہ ہائٹنڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں سینس آف کمپٹیشن، اور یہ صرف وہاں پہ بھی نہیں. اگر میں اگین تھوڑا سا کینوس کو کھولتی ہوں، پوری دنیا پہ ہم نظر ڈالیں، جہاں جہاں کمپٹیشن ہائی ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی اٹیچمنٹ اپنے گول کے ساتھ ڈاکٹر طاہا بڑھ جاتی ہے، تو ذرا سا بھی دھچکا لوگ برداشت نہیں کر پاتے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ رائے عامہ ہے، یعنی یہ پریشر سوسائٹی بلڈ کرتی ہے؟ کیا اس کا جو شکار ہیں، جو اس کا وکٹم ہے، خاص قسم کی پرسنالٹیز بنتی ہیں، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی پریشر سچویشن، کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نئے جنریشن ہے، ملینیلز ہیں، جنریشن زی ہے، ان میں وہ کیپیسٹی ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ مینٹل پریشر کو ابزارب کر سکیں یا اس کو پروسیس کر سکیں. کیا آپ اس کو صحیح تصور کرتے ہیں؟ بالکل. تو دیکھیں اب ہماری نا سوسائٹی میں گریجولی ایک شفٹ آ رہا ہے ایز گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے. تو پہلے جو مین لوگوں کو جس زندگی کا مقصد تھا تعلقات کو نبھانا، اب زندگی کا مقصد چینج ہو رہا ہے آن مٹیریل ایکیومولیشن، تو اس میں پھر کمپٹیشن آ جاتا ہے. تو اس سے کیا تھا، اب آپ کی جو میننگ ہے وہ اٹیچڈ ہے ایجوکیشنل اچیومنٹ سے، جاب کی اچیومنٹ سے، اور جو اصلی سورسز آف میننگ تھے پہلے کہ تعلقات کو نبھانا، صحت مند تعلقات ہونا، اور ریسرچ نے دکھایا کہ دیٹ از وہی خوشی کی بنیاد ہے، ہیلدی ریلیشن شپس. لیکن اب جو یہ ویسٹرنائزیشن آ رہی ہے، گلوبلائزیشن آ رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو ہم سارا وہیں سے امپورٹ کر رہے ہیں، کلچر ہمارا چینج ہو رہا ہے، میڈیا ہم سارا وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا یوتھ اسپینڈز مور ٹائم واچنگ ویسٹرن ٹی وی، اپنے ماں باپ سے زیادہ کم بات کرتے ہیں اور ویسٹرن ٹی وی زیادہ. تو تربیت ہماری ساری اب وہ ٹولز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اسپیشلی یوتھ میں، اور کی پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں. Those are causing the pressures اور یہ سارے جو ایشوز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے مہوش کہ اگر اسٹوڈنٹس کی میں بات کروں خصوصی طور پہ، کالج میں بہت زیادہ اچھے پرفارمنس ہے، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، لیکن اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کہ وہی آپ کی بات کہ 99% یا 100% اگر مارکس نہیں آئے تو اتنا دل برداشتہ ہو جانا کہ اپنی زندگی لے لینا. یا پھر اگر کوئی بہت زبردست اسٹوڈنٹ نہیں ہے، پڑھائی کا پریشر اتنا سرماؤنٹنگ پریشر ہے کہ سوسائٹی، ماں باپ، فرینڈز کیسے منہ دکھائیں گے، ایگزام سے پہلے ہی خودکشی اٹیمپٹ کرنا، یہ بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، یہ
प्रिवेंट करने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास वे आउट ये है कि हम उनकी फैमिलीज को साइको एजुकेट करें कि सिर्फ आपकी स्टडीज ही आपके बच्चे को डिफाइन नहीं करती हैं, आपके ग्रेड्स आपके बच्चे को डिफाइन नहीं करते हैं। उस रीजन के अलावा यहाँ पर भी हम जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में जाते हैं, हम यही देखते हैं कि वो फोर्स आ कहाँ से रही है, ये कंपैरिजन का फैक्टर राइज कहाँ से हो रहा है, फैमिली से, पेरेंट्स से, कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ के निकले कि वो कहीं स्टेबल पोजीशन पे जाए क्योंकि हम नहीं पहुंच सके, यू नो, बिकॉज ऑफ आवर लैकिंग वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी इन दैट पोजीशन। सो वो फैक्टर वहाँ बहुत ज्यादा है। और एंड आई पर्सनली बिलोंग, बिकॉज आई बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, सो आई हैव सीन दिस थिंग कि फैमिलीज के अंदर ये है कि मेरा, और उनका एक जेन्युइन वो है, मैं कहूँ कि एक नीयत साफ है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, बट द थिंग इज कि वो इतना ज्यादा अटैच कर देते हैं उस चीज को कि तुमको बस यही ग्रेड्स अच्छे लेकर आने हैं और हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है। सो उन्होंने क्या किया, इस चीज को एसोसिएट कर लिया कि बस यही मुझको डिफाइन करता है, अगर मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए सो आई एम नथिंग। हमें उस बॉक्स से बाहर निकल के अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देखना है। और ट्रांजैक्शनल भी हो जाता है। आपको लगता है कि जो आप दे रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइम है, एनर्जी है, उस पर रिटर्न चाहिए, और रिटर्न आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो आप बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो आप वहीं स्टक होकर रह जाएंगे। एक खास तरीका है सिर्फ जिंदगी को देखने का जिसमें कोई लचक नहीं है, और जाहिर सी बात है जब इस पर दरार पड़ती है, जब इसमें कोई ट्रॉमा आता है, जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती, तो बहुत सारे लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हार्ट ब्रेक की भी बात करेंगे। दिल बर्दाश्ता इंसान किन किन चीजों से होता है, और आपके दोस्त, घर वाले कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यू आर एट द वर्ज ऑफ द ब्रेक डाउन। और कोई शख्स अगर सुसाइड के बारे में सोच रहा है तो क्या वो उससे अपने आप को निकाल सकता है, उसके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है पाकिस्तान में, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं खुदकुशी के हवाले से। व्हेन यू बिकम अ विक्टिम ऑफ सुसाइड, व्हेन यू अटेम्प्ट सुसाइड, ऐसे भयानक ख्याल बहुत सारे लोगों को आते होंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक अब जो कोविड के बाद सिचुएशन बनी है, व्हेन वी आर लिटरली गोइंग थ्रू अ ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ज्यादा लोग इस बारे में सोचने लगे हैं। लेकिन फिर क्या फर्क होता है उन लोगों के बीच में जो एक सर्टन सिचुएशन में ट्रिगर होकर इस बारे में सोच रहे हैं लेकिन फिर अपने आप को सेल्फ सूद कर लेते हैं और इस तरह की कोई अटेम्प्ट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड पीपल जो कि उस हाइटेंड इमोशन में कुछ इंतहाई कदम, कोई भयानक कदम उठा बैठते हैं। इसके बारे में जरूर बात करना जरूरी है, लेकिन एक लिटमस टेस्ट, अगर मैं रूल ऑफ थंब की अगर बात करूं तो कहा जाता है आप अगर डार्क ख्यालात सोच रहे हैं, अगर आप ये सोचने लगे कि शायद मौत जिंदगी से बेहतर है, दैट इज व्हेन यू सीक हेल्प। और खास तौर पे ये एक अलार्म की घंटी होनी चाहिए आपके अपने लिए भी, या आपकी किसी दोस्त या रिलेटिव की, जब आप उससे बात करते हुए ये महसूस करें कि ना सिर्फ उसने इस बारे में सोचा है बल्कि किस तरह वो अपनी जिंदगी को खत्म करेगा, वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। यानी जब इंसान ये देखने लगे कि भाई अगर मैं फंदा लगाता हूं तो मुझे 2 मिनट में मेरी मौत वाकई हो जाएगी, ब्लेड से काटूंगा तो क्या ये पेनलेस तरीका है, स्लीपिंग पिल्स लूंगा तो क्या होगा। अगर आपका जहन इस हद तक चला गया है कि आप ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं, या ये आपकी गुफ्तगू में, आपके सोशल मीडिया पे कहीं पे भी इसका इजहार किया जा रहा है, प्लीज रेज एन अलार्म। अपने इर्द गिर्द किसी आप बहुत ही कीमती जिंदगी को बचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजीदा, क्या हाल, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जी आज के मौजू पे? मैं ये जो डिप्रेशन का कह रहा हूँ मैडम, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ गुज़श्ता 1 साल से जी। मगर मैं अपने आप को खुश भी रखता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, वाकई में मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मगर फिर भी मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ। मुझे इसका कोई रीजन बताएं, इसमें क्या होना चाहिए, मैं किस तरह ठीक हो जाऊंगा? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, इस तरह की डायग्नोसिस या आपके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपका थेरेपिस्ट ही बता सकता है। इट विल बी, ये एक बहुत गैर जिम्मेदारी की बात होगी अगर हम अटेम्प्ट भी करें या आपको कोई सोल्यूशन दें। आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजें उनका आप जरूर ध्यान रखिए। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज का
کا دھیان رکھیے. اور اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے, رونے کا دل چاہ رہا ہے, زیادہ سونے کا دل چاہ رہا ہے, بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا بھوک بہت کم لگ رہی ہے, یہ سب علامات ہیں اینڈ یو مسٹ ٹیک دیم سیریسلی. نگہت آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارٹ بریک کی اگر خصوصاً بات کی جائے, جب رومانٹک ریلیشن شپس فیل ہوتی ہیں, کیا یہ ایک افسانوی داستان ہے کہ لوگ اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں؟ یہ کیا محبت کا کوئی امتحان ہوتا ہے؟ کسی کو لگتا ہے کہ یار اس سے دوسرے کو احساس ہوگا کہ مجھے کتنی شدت سے اس سے محبت تھی. کیا کچھ پروف کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے دماغ میں تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ پروف کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں اس بندے کو تکلیف پہنچاؤں گی, یا ان کو زندگی ان کی ایک دم ختم ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میرا یہ ہارٹ بریک ہو گیا, میرا دل ٹوٹ گیا, اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے اب. ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ سب دیکھنے کے لیے وہ زندہ رہتے نہیں ہیں, رائٹ؟ تو وہ اپنی زندگی ختم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہی صحیح بتا سکتے ہیں ان کے دماغ کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہو جاتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا. اور پھر ایسا ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو اپنے اندر رکھو, اپنے ایموشنز کو دباؤ. ہمیں یہ آنر کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا ہے کہ جو بھی فیلنگز ہمارے اندر ہوتی ہیں, وی ہیو نو کنٹرول اوور وٹ وی فیل, ہاؤ وی فیل. صرف ان چیزوں پہ ہمیں کنٹرول ہوتا ہے کہ اب ہم ان میں سے کن فیلنگز پہ فوکس کریں, کیونکہ جہاں فوکس کرتے ہیں وہی ہماری انرجی جاتی ہے. بالکل صحیح. نگہت جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے, دا وکٹم مائنڈ سیٹ. اور ہمارا میڈیا اور میڈیا میں دکھائی جانے والی کہانیاں, افسانے انفارچونیٹلی اس بات کو گلوریفائی کرتے ہیں. یہ انسان جو بہت ہی مجبور اور لاچار محسوس کر رہا ہے, اس کو ایک ایسی کہانی دکھائی جاتی ہے کہ جب وہ ایک اسی طرح کا کوئی وکٹم اگر اپنی زندگی لے لیتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد اس پہ ظلم کرنے والے یا سو کالڈ جو اس کی قدر نہیں کرتے, وہ لوگ پچھتاوے میں جاتے ہیں. تو کیا یہ اسیوم کرنا صحیح ہوگا کہ وہ لوگ جو who fall victim to suicide, ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ایک انتقام بھی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی جب میں چلا جاؤں گا تو لوگ پچھتائیں گے اور پھر ان کو احساس ہوگا, پھر ان کو تکلیف ہوگی. دس از اے cry for help. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, پہلے کالر کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ والا سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. یہ جو کسی والا معاملہ ہے نا, اس کی اتنی تھا, آپ لوگ بھی اتنی دور بیٹھے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ان کو ایشو آتے ہیں وہ ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں, بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. جی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر تحصیل لیول پہ ایک دفتر ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, جہاں جو بے روزگار ہے, جن کو مزدوری نہیں ملتی, جن کے گھر کے حالات ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں, لڑائی, تو باہر جا کے اپنا حل کرا سکتے ہیں. اچھا سر, ایک آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی حالات کے آگے مجبور ہو گئے, جب کھانے کو نہیں تھا, فاقے ہو رہے تھے, وہ لاچارگی انسان برداشت نہیں کر پاتا جب اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں, اور وہ خودکشی اٹیمپٹ کر لیتا ہے, اس کو بھی مار دیتا ہے, جو اس کے گھر والے ہیں خود بھی مر جاتا ہے. لیکن پھر آپ کیا کہیں گے کہ بہت امیر و کبیر لوگ جن کے پاس پیسے, آسائش کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ جی, اگر امیر لوگ جسے بھی حالت کرنے لگ جائیں تو لوگ خودکشیاں نہ کرنا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں آئی تھی. ڈاکٹر طاہا, یہ جو لوگ آپس میں کنیکشن جوڑتے ہیں کہ جی ایک شخص تو مجبور ہے, غریب ہے, اسے خودکشی کر لی, امیر لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے, وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ جی, تو دیکھیں, خودکشی صرف آپ کی ویلتھ سے کنیکٹڈ نہیں کہ آپ اتنے آپ کا مال ہے, آپ کی ذہنی کیفیت سے کنیکٹڈ ہے. اور ذہنی کیفیت بھی جو ہماری ہوتی ہے, وہ پیسہ ایک حد تک ہمیں خوشی دے سکتا ہے, اور اس حد تک کہ ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں, اس حد تک وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بیونڈ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے تعلقات, کہ ہمارے کتنے صحت مند تعلقات ہیں, کہ ہم کتنے لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں, کتنے لوگ ہمارے عزیز ہیں, تو وہ ہماری قدر کرتے ہیں. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مٹیریل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ویلتھ ایکیومولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے تعلقات برباد کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اپنے ایک زندگی کے پوائنٹ پہ آگے پہنچتے ہیں جب وہ ریلائز کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اندرونی سکون نہیں ہے, کیونکہ ان کے تعلقات برباد ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ان میں پھر ذہنی مسائل اور
یہ خودکشی کے اٹیمپٹس بڑھتے ہیں. صحیح. مہوش آپ سے وہ اسی سوال کی طرف واپس آنا چاہوں گی. وکٹم مائنڈ سیٹ, کہیں نہ کہیں ایک اوور گلوریفائڈ پکچر دکھائی جاتی ہے ہمارے میڈیا میں اسٹریم میں کہ کوئی شخص جب خودکشی کر لیتا ہے تو پھر سارے لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں, تب ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا قیمتی تھا. یہ ایک ایسی فینٹیسی ہے جس میں کئی لوگ رہتے ہیں, کیا کہیں گی اس پہ؟ بالکل, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ایک فینٹیسی ہے جس میں میجورٹی آف دا پاپولیشن رہتی ہے, اور یہ آپ دیکھیں یہ آتا کہاں سے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں, تو اس کا ایک روٹ کاز ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں چائلڈہڈ کی سٹوریز, جیسے آپ نے بریک اپ کی بات کہی, یا جو آپ کا اگر لو جس کو آپ کرتے تھے وہ آپ نے اس کو لاس کر دیا, تو ایسی بہت ساری لیلا مجنو کی کہانیاں ہیں, ہیر رانجھا کی کہانیاں ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپنا آپ کو سیکریفائس کیا. لڑکیاں لڑکے جب اس طرح کی سٹوریز کو بچپن سے پڑھنے لگتے ہیں, یو ہیو ناولس, یو ہیو ڈائجسٹ کی اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, اردو ناولس, انگلش ناولس. آپ دیکھیں کہ آپ کون سی ناول کا انتخاب کر رہے ہیں, کس طرح کی ناولس کو آپ ریڈ کر رہے ہیں. لو سٹوریز میں اس طرح کی بہت سی ناولس جہاں پر اس طرح کی فینٹیسیز کریٹ کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے اصل محبت عشق وہی ہے کہ یا تو آپ کی شادی ہوگی یا پھر آپ میں سے ایک اپنی جان دے دے اگلے کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس قدر محبت کرتا تھا. ایز جتنی آپ کو یہ مضحکہ خیز بات یہ بے شک لگ رہی ہو, یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بلیو کرتے ہیں, اور اس کو ہم کس طرح کریکٹ کر سکتے ہیں, ہاؤ ڈو وی کورس کریکٹ آور سیلف, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہاں ہم بات کر رہے ہیں دی انڈر لائنگ پین, وہ تکلیف, وہ درد جس کی وجہ سے انسان یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو خود ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وی آر اے ویری ججمنٹل اینڈ رائچس سوسائٹی. ہمیں لگتا ہے کہ جو انسان اللہ کے قریب ہے, اچھا انسان ہے, اس کو تو کبھی اس طرح کی ڈارک تھاٹس آئیں گی ہی نہیں. اور اگر کسی کو اس طرح کے انتہائی قدم کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے یا وہ اتنا ڈپریسڈ ہے, تو ہم پہلے تو اس کو جو مشورے دیتے ہیں کہ ہم اس کی فیلنگس کو ڈسمس کر دیتے ہیں. ہم اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو یہ حق بھی ہے ایسا محسوس کرنے کا, بطور آپ کے کہ اگر کوئی شخص جس سے زندگی میں غلطیاں کی ہوں, غلط ڈیسیجنز لیے ہوں, اس کو ظالم تصور کیا جاتا ہے, لالچی تصور کیا جاتا ہے, بد کردار تصور کیا جاتا ہے, تو اگر ایسا شخص آ کے یہ کہے کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ڈاکٹر طاہا جو کہے گا یہ مکافات عمل ہے, جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے اور اس کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی. ہاؤ کین وی چینج دیٹ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو فوراً گناہ کہہ کے سائڈ پہ نہیں کر دینا کہ تم گناہ ہوگا, تم کس طرح سوچ رہے ہو یا تمہارے اعمالوں کا اثر ہے. ہمیں بیسکلی اپنا وہ چینج کرنا ہے کہ یہ ایک وقتی طور پہ خیال نہیں ہے, بٹ یہ ایک بیماری کا ایک طرح سے ایک سمٹم ہے. اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان لینی ہے, تو مطلب وہ کتنی مینٹل ڈسٹریس میں ہوگا, اور اس کو ہم نے ایز اے بیمار سمجھنا ہے, اور ہم نے پھر اس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ پیشورانہ مدد حاصل کرے اور تسلی دینی ہے, اور ہمدردی سے سننا ہے اس کی بات کو. جو بھی وہ کہہ رہا ہے اس کو بولے آپ اپنی بات کا اظہار کرو, جج نہیں کرنا, اور پھر اس کو کنیکٹ کرنا ہے ایک ماہر سے, ماہر نفسیات سے. سو یہ بہت ایک معمولی سی چیز ہے, لیکن آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں. اچھا, میں نگہت آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے ابھی تک بہت سارے آپشن یعنی ریزنس آف اٹیمپٹنگ سوسائڈ کی بات کی. ہم نے کہا کہ جی اگر تعلیم کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ بریک ہو جاتا ہے, پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس یا بہت زیادہ پیسہ ہے اور زندگی کھوکھلی لگ رہی ہے. لیکن ہم بات نہیں کرتے ان لوگوں کی جو ابیوزو سچویشنز میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کے اوپر یا تو تشدد ہو رہا ہے یا ان کے پاس ان کی ول کے اگینسٹ, ان کی اپنی مرضی کے خلاف ان سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے. ایسے لوگ اپنے آپ کو اتنا بے وقت سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی ختم بھی ہو جائے گی, ایک تو نظریہ یہ ہے نا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو لوگوں کو پچھتاوا ہوگا, ایک ہے کہ بس میں مرنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میں ان سچویشن سے نکل سکوں, کیونکہ میری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی مجھے مس نہیں کرے گا, لیکن ایٹ لیسٹ میری تکلیف ختم ہو جائے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ ابیوزو ریلیشن شپس میں ہیں؟ اگر ابیوزو ریلیشن شپس میں بھی ہیں, وہ فیل کرتے ہیں جیسے کہ ان کی لائف ایک دم ختم ہے, ان کو دوسرا سرا لائف ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ان کو نظر نہیں آتا, رائٹ, تو وہ اپنی لائف ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے, جسے آپ نے خود سم اپ کیا, وہ اسی وجہ سے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں. وہ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں, وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمارے معاشرے میں ان کے لیے وہ سہولیات اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ چاہیں بھی کسی کے پاس جا کے بات کرنے کے لیے, وہ کس سے بات کریں؟ ابھی جیسے پاکستان میں
इतनी मेंटल हेल्थ पूरी दुनिया में ज्यादा हो रही है और सुसाइड ज्यादा होने के बावजूद भी सुसाइड प्रिवेंशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। तो अभी अगर कोई एक और फिर अभी क्रिमिनल एक्ट है, अगर और आप निगत इसमें एक्सेप्टेंस का भी मामला आ जाता है। कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में कोई रेडिकल चेंज करना चाहे, पहले चोरी करता था, चोरी चकारी छोड़ना चाहे, मनशियात छोड़ना चाहे, बदकिरदारी अगर करता था, शराब नोशी करता था, ये तमाम चीजें अगर छोड़ना चाहे तो हम उसको ताने दे देकर मार देते हैं। ताने देते हैं, हम उसका नो जीना हराम कर ऑप्शन देते हैं। फॉर अ पर्सन बट टू एंड देयर लाइव्स। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात महवेश एंड डॉक्टर ताहा आपके पास दोनों की तरफ लाना चाहूंगी, हाउ कैन वी डीक्रिमिनलाइज इट? हमारे यहाँ जिन खानदानों में अनफॉर्चुनेटली दे आर विक्टिम्स ऑफ सुसाइड, लोग सक्सेसफुली अगर खुदकुशी कर चुके होते हैं तो इस बात को छुपाया जाता है, कभी इसको एड्रेस नहीं किया जाता कि वो शख्स कितना अकेला था और क्या वजह बनी उसकी जिंदगी खत्म करने की। महवेश इस पे क्या कहेंगी? जी, इसका एक वही रीज़न है कि जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि जजमेंट, यानी हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि हम उसको छुपाने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है और अगर हमने बता दिया तो हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। बच्चों के लिए भी मुश्किलात होती हैं ना, अगर किसी शख्स ने या किसी खातून ने खुदकुशी कर ली है तो उसके बच्चों को भी अनस्टेबल या पागल तस्वुर किया जाता है। एग्जैक्टली और उनको ये समझा जाता है कि इन सबको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है जब हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, तो यस वो सर्वाइवर्स जो कि अटेम्प्ट करते हैं और बच जाते हैं, उनकी तो लाइफ मिजरेबल बना दी जाती है हमारी सोसाइटी की तरफ से। तो ये फैक्टर्स है, हमें इसको समझना चाहिए कि अगर वो शख्स ने किया है ऐसा तो यकीनन उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है वो है ज़हनी बाय द वे ये कानूनन जुर्म भी है। डॉक्टर ताहा इस पे बताइएगा कि जो लोग, जैसे हमने कहा कि दिन में 100 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से 99 बच जाते हैं, बचा लिए जाते हैं, अगर कानून चाहे, लोग चाहें तो इनके ऊपर बाकायदा मुकदमा दायर करके इन पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये किस हद तक डेट्रीमेंटल है इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज? जी बिल्कुल। तो देखिए, एक कानून है और ये बेसिकली कानून हमारा ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपनाया था, 1860 में पास हुआ था ये, कि हुएवर अटेम्प्ट सुसाइड और वो बच जाता है तो फिर उनको 1 साल की सजा या एक फाइन हो सकता है। सही। ये उसको होता है सेक्शन 325 पाकिस्तान पीनल कोड का। अब इसका बहुत बड़ा मसला है इसका। हाँ, आज तक हमारे मुल्क में कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ इसके लिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उनको लेके, तो वहां पे आप थोड़ा रिश्वत देके और कॉज ऑफ एडमिशन चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसिडरेबल हरासमेंट बाय लॉ इन्फोर्समेंट। उससे फिर 2 मसले ये होते हैं कि एक तो ऑलरेडी जो बंदा परेशान है, अपनी अटेम्प्ट करके आया है, उसको क्रिमिनल और प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा है, और दूसरा मसला होता है इससे हमें केसेस की हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में कितने केसेस हो रहे हैं, फ्लैग ही नहीं होता ऐसा Exactly. केस। यानी आप ये सोचें कि एक इंसान ने खुदकुशी की कोशिश की है, वो नाकाम हो गया, अब उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, या उसको छुपाया जा रहा है या उसको मजीद तंग किया जा रहा है, अगली दफा तो वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए, और वहीं पैसे क्योंकि वो से क्या जहनी चीज़ बीमार है, करोगे? वो जहनी बीमार है। आप उसको अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करते तब भी मसला है, कानूनी कार्रवाई करते हैं तब भी मसला है। तो इन दोनों सिचुएशंस में वी आर नॉट हेल्पिंग द कॉज। एक कॉलर लेते हैं और उसके बाद एक बड़ा अहम पॉइंट इस पे मैंने रेज करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? ये जो आप लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ, ये जो आज सब किसी के बारे में शुरू होता है। जी जी, फरमाइए। ये आजकल जो है लोग ये खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि लोग जो बोझ बन रहे हैं लोगों पे, जो हम लोग अपने जैसे खुशी दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। अभी जब लोग आपके घर में आते हैं तो आप ज्यादा खुशी देना होगा, क्योंकि वो बोलना होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। मैं विश एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर वी एंड द शो टुडे। हमने अभी बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ग्लोरीफाई करता है कि इंसान गिल्ट में जाएगा, पछतावे में जाएगा, जिसको शायद सुसाइड करने वाला एक तरह से तस्कीन समझ रहा होता है। लेकिन ज्यादा अहम ये भी है कि अगर रियलिस्टिकली देखें तो आपकी फैमिली बहुत
تکلیف سے گزرتی ہے اور ناراض ہوتی ہے, آپ پہ غصہ آتا ہے اور آپ سامنے نہیں ہوتے. یعنی جو شخص بھی خودکشی کر چکا ہے وہ سامنے تو ہے نہیں اس غصے کو پروسیس کرنے کے لیے, لیکن خاص طور پہ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے وائف کے لیے آپ بہت ساری پرابلمس کریٹ کر کے جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. دے بیکم ویری ویری اینگری. انفارچونیٹلی دس از آل دا ٹائم وی ہیو. آئی ہوپ دیٹ وی آر اسٹل ایبل ٹو کنیکٹ. آئی نو اس میں ہم نے کچھ ریئلسٹک باتیں بھی کی, پریکٹیکل باتیں بھی کی, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے یا آپ کے ارد گرد آپ نوٹس کریں کہ somebody is feeling unstable, وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے, تو پلیز ریز این الارم تاکہ آپ ایک قیمتی جان کو بچا سکیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے ڈاکٹر طاہا, نگہت ایز ویل ایز مہوش. آپ تینوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. وی ول کنٹینیو ریزنگ دس ٹائم اینڈ اگین بیکاز یہ پورا ہفتہ آف کورس سوسائڈ پریونشن کے حوالے سے ہی ہے. مدد کیجیے, زندگی بہت انمول ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت لمبی ہے, اس میں بہت پاسبلٹیز ہیں. اف یو آر فیلنگ ہوپ لیس, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا روڈ. اسی امید کے ساتھ کہ یہ آج آپ کی ڈھارس بنا ہوگا, آپ کو تھوڑی طاقت اور ہمت دی ہوگی اس پروگرام نے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.